لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیے دعا کی مجلس ہے، یہ آپ کے گلدستوں سے زیادہ اہم ہے. آپ لوگ ابھی اس کو چھوڑ دیجئے، یہاں آ کر بیٹھیے. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، دعا کیجئے. اصل میں اللہ نے دعا میں برکت رکھی ہے اور دعا ہم سب کو مل کر کرنی چاہیے کہ اللہ اس جگہ کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کی ابتدا ہی مسجد سے کی. سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی زمین بچھائی گئی اور اسی زمین کو چاروں طرف پھیلایا گیا اور اس کی برکت سے آج ہم لوگ یہاں اس زمین پر موجود ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں باضابطہ مسجد تعمیر فرمائیں، تو قرآن نے اور کسی عمارت کے بنانے کا نقشہ نہیں کھینچا. حالانکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات تھے، قلعے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی تعمیر کا نقشہ کھینچا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی دیکھنے کے لائق تھا جب اللہ کے دو بندے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی عمارت، اور کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، آپ کی شان اتنی اونچی ہے، اتنی بلند و برتر ہے کہ اگر سونے کی دیواریں بنا دی جاتی اور ہیرے اور جواہرات کی چھتیں ہوتی تب بھی یہ آپ کے شان کے مقابلے میں بہت معمولی چیز ہوتی. یہ تو ایک معمولی عمارت ہے جس میں صرف پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن اے ہمارے پروردگار، آپ اسے ہم عاجز بندوں کی طرف سے قبول فرما لیجیے، کیونکہ اے اللہ، آپ اپنے کمزور بندوں کی دعاؤں کو سننے والے ہیں اور آپ ان کے دلوں کے حال سے اور ان کے قلبی جذبات سے واقف ہیں. یہ دعا تھی جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے صحرا میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے فرماتے جاتے تھے. اور پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک
ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے۔ آپ کو معلوم ہے مکہ میں اس وقت کھیتی نہیں ہوتی تھی، درخت میں نہیں اگتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زیادہ تر شکار کے ذریعے اپنی ضرورت پوری فرماتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے اس موقع پر پانی کی، کھانے کی، کھیتی کی، پھلوں کی دعا نہیں فرمائی، دوسرے موقع پر فرمائی، بلکہ اللہ کے سامنے درخواست کی کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، اور ہمارے خاندان میں بھی اللہ ایک ایسی امت کو پیدا فرمائیے، ایک ایسے گروہ کو باقی رکھیے جو آپ کے سامنے سر جھکانے والی ہو۔ تو آج اس موقع پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول فرما لے، اور جو لوگ اس کی تعمیر کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے اس مقصد کے لیے زمین وقف کی ہے، جو لوگ آج کی اس مجلس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں اللہ کا تعلق باقی رکھے، فرما بردار بنائے رہے۔ تو یہ اس سے بہتر کوئی آیت مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع کی نہیں ہو سکتی تھی۔ مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد سے اس کو محبت و تعلق ہے، قلبہ معلق بالمساجد، مسجد میں وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں اس کو سکون ملتا ہے، مسجد بنا کر اس سے خوشی ہوتی ہے، مسجد کے لیے اسے خرچ کر کے اپنے گھر میں خرچ کرنے سے زیادہ مسرت ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا تم ایسے شخص کے مومن ہونے کی گواہی دے سکتے ہو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا پاس و لحاظ تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور مکے سے اجڑے ہوئے تقریباً 300 افراد آہستہ آہستہ مدینہ پہنچے، تو کسی کے پاس رہنے کا گھر نہیں تھا، سر چھپانے کا کوئی چھپر نہیں تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ تھی کہ آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم تھے، ایک مہمان کی حیثیت سے تھے، اپنا مکان آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن آپ نے پہلے نہ اپنے مکان کی فکر فرمائی، نہ اپنے صحابہ کے مکان کی فکر فرمائی، نہ اپنے اہل و عیال کے مکان کی فکر فرمائی، سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اس شان سے اس کی تعمیر ہوئی کہ صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے اور دیواریں کھڑی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے پتھر اٹھایا اور مسجد کی اس تعمیر میں فزیکل طور پر حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے غبار آلود ہو گئے، گرد آلود ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم غلام حاضر ہیں، ہم خدام حاضر ہیں، آپ زحمت نہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم لوگ اجر و ثواب کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو ہمیں بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر پتھر اٹھانے اور مسجد کی خدمت کرنے کی طاقت ہے تو اللہ نے ہمیں بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور آپ عملی طور پر مسجد کی تعمیر میں آپ شریک رہیں۔ اسی لیے مسجد کا بنانا، مسجد کے لیے زمین وقف کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ تو سنت ہے ہی، یہ بھی سنت ہے کہ جب مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہو
تو آپ جسمانی طور پر بھی اس میں شریک ہو. کچھ نہ ہو سکے تو 2-4 اینٹیں ہی اپنی جگہ سے اٹھا کر اس کو مستری تک پہنچا دیں. کچھ نہ ہو سکے تو تھوڑا سا مسالہ ہی وہاں تک پہنچا دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اس محلے کے لیے ایک بہت ہی برکت کا کام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ جنہوں نے اس کا ارادہ کیا، جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. لیکن اصل دعا یہ کیجیے کہ یہ مسجد اس علاقے میں مسلمانوں کی نئی نسل کی دین پر ثابت قدمی کا، ان کے ایمان کو باقی رکھنے کا، دین سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے. تو آئیے درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس جگہ کمیونٹی سینٹر کے نام سے اس مسجد کی تعمیر کو آسان فرما. اللہ اس کام کو جلد مکمل فرما. اس کو اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اتحاد کا اور ان کے بچوں کے دینی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنا. اے اللہ مسلمانوں میں یہ جذبہ عطا فرما کہ وہ اپنے تمام مسائل کے لیے مسجد کو مرکز بنائیں. وہ اپنے معاملات، اپنے نزاعات کو عدالتوں میں لے جانے کے بجائے اللہ کے گھر میں فیصل کرائیں. وہ اپنی تجارت کے لیے مسجد کے امام سے مشورہ لیں. وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مسجد سے فائدہ اٹھائیں. اے اللہ اس جگہ کو تمام دینی مقاصد کے لیے بہترین مرکز بنا دیجیے. یہاں جو برادران وطن ہیں ان کے دلوں میں اس مسجد کی محبت پیدا فرما دیجیے. یہاں رہنے والے مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دیجیے. نفرت سے، فرقہ واریت سے، فتنہ و فساد سے اس پورے علاقے کی حفاظت فرمائیے. ہر طرح کی رحمتیں یہاں نازل فرمائیے. جن لوگوں نے مسجد کے لیے زمین وقف کی ہے اور اپنے جن بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کی ہے، اے اللہ ان کے اس وقف کو ان کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی اور ان کے آباء و اجداد اور تمام بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. اے اللہ جو حضرات اس کام میں معاون ہوں، مددگار ہوں، ان سب کے لیے اے اللہ آپ جنت میں ان کو گھر عطا فرمائیے. آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر مسجد کی اگر پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ اس مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی 2-4 اینٹیں ہی اپنی طرف سے پیش کر دے تو اس کے لیے بھی جنت میں گھر کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما دیجیے. اس کو دین کے فروغ کا اور نئی نسل کے دین سے تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے. ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، قصوروں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ مسجد تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی آبادی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.